وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان پہ بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، اور اگر انسان ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان ناشکرا ہے، نعمتوں کی قدردانی کرنے کی بجائے ناقدری کرتا ہے۔ جہاں پہ انسان بہت سی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، وہاں پہ ایک نعمت
جو مالک کائنات نے انسان پہ گھر والی کی ہے اس کی بھی ناقدری کرتا ہے، حالانکہ گھر اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس گھر کی نعمت کو سمجھنا ہو تو یہ سردیوں کا موسم ہے، ان افراد کو دیکھیے کہ جو رات کسی پارک کے اندر بسر کرتے ہیں یا فٹ پاتھ پہ لیٹ کے کرتے ہیں یا دکانوں کے سامنے پڑے ہوئے پھٹوں پر وہ اپنی رات جو ہے بسر کرتے ہیں۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہترین گھر ہمیں عطا کیے ہیں کہ ان کا پردہ بھی محفوظ رہتا ہے اور رات وہ کھلے آسمان تلے بسر نہیں کرتے، بلکہ گھر کی صورت میں عظیم نعمت ان کے پاس موجود ہے۔ بحیثیت مسلمان جہاں ہمیں دوسری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہاں پہ گھر والی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم گھر والی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے فارغ وقت اپنے گھر میں بسر کریں، نہ کہ چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر اور دکانوں کے اندر بیٹھ کے یاروں دوستوں سے گپ شپ لگا کے ٹائم کو ضائع کریں، بلکہ اس فارغ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں رہے، بیوی بچوں کی تربیت پہ وہ وقت جو ہے صرف کریں۔ حضرات ذی وقار، فتنوں سے بچنے کا جو حل ہے وہ گھر کے اندر سکون اختیار کرنا ہے، پریشانیوں سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ گھر ہے، لڑائیوں جھگڑوں سے بچنے کا جو حل ہے وہ گھر ہے، عداوتوں سے بچنے کا جو حل ہے وہ گھر ہے، کہ انسان اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمیں بتائیے کہ نجات کن چیزوں میں ہے؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا 3 چیزوں میں نجات ہے۔ پہلی چیز املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ دوسری چیز وَلِيَسَعَكَ فِي بَيْتِكَ، اپنے لیے اپنے گھر کو کافی سمجھ، اپنا فارغ وقت جو ہے اپنے گھر کے اندر گزار۔ تیسری چیز وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رو، اپنی غلطیوں پہ رو۔ جب کوئی گناہ یاد آ جائے، غلطی یاد آ جائے، ماضی کے اندر کی ہوئی اللہ کی بغاوتیں یاد آ جائیں تو اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا کر، اللہ رب العالمین تیری تمام مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ 3 چیزیں۔ اور حضرات ذی وقار کائنات کے امام نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لوگو، سلامت الرجل من الفتنہ، آدمی کا فتنے سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنا فارغ وقت جو ہے اپنے گھر میں گزارے اور اپنے گھر کو اپنے لیے لازم پکڑ لے۔ تو
تو فتنوں سے بچنے کا، غموں سے بچنے کا، آزمائشوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنا فارغ وقت جو ہے اپنے گھر میں بسر کرے۔ تیسرا مقام، کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا وَالْزَمُوا أَجْوَافَ الْبُيُوتِ، لوگوں اپنے گھروں کے اندرونی حصوں کو اپنے لیے لازم پکڑو، تم فتنوں سے بچتے رہو گے۔ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر سکون حاصل کرے، اپنے گھر کے اندر رہے۔ چوتھا فرمان فرمایا لوگوں توبہ، خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اور اپنی خطاؤں پہ روتا ہے، ایسے بندے کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ 4 فرمان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمہیدی گزارشات میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر سکون سے رہے، چین سے رہے، قرار سے رہے، گھر کے اندر اس کو سکون آئے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، نہ ہمارے مردوں کو گھر میں سکون ہے، نہ ہماری عورتوں کو گھر میں سکون ہے، نہ بوڑھوں کو گھر میں سکون ہے، نہ بچوں کو گھر میں سکون ہے۔ بچوں کا بھی گھر کے اندر دل نہیں لگتا، بوڑھوں کا بھی گھر کے اندر دل نہیں لگتا، جوانوں کا بھی گھر کے اندر دل نہیں لگتا، اور عورتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر رہنا اپنے لیے قید سمجھتی ہیں، اپنے لیے جیل خانہ سمجھتی ہیں۔ حالانکہ فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے مرد بھی گھر کے اندر سکون حاصل کرے، عورت بھی گھر کے اندر سکون حاصل کرے۔ اور حضرات ذی وقار، گھر کو رب نے ہمارے لیے سکون بنایا ہے۔ کائنات کے مالک کا فرمان ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے سکون رکھا ہے تو تمہارے گھروں کے اندر سکون رکھا ہے۔ آج دیکھ لیں، آج جو ہے مرد اپنی ڈیوٹی سے آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، وہ 1-2 گھنٹہ جو اسے چاہیے تھا اپنی بیوی کو دے، اپنے بچوں کو دے، گھر کی تربیت میں وہ اپنا کردار ادا کرے، وہ 2 گھنٹے بھی اپنے گھر والوں کو نہیں دیتا۔ وہ کن کو 2 گھنٹے دیتا ہے؟ یاروں کو دیتا ہے، دوستوں کو دیتا ہے، آوارہ گردی میں مصروف رہتا ہے۔ حضرات ذی وقار پھر کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، پھر کہتے ہیں قرار نہیں ملتا۔ سکون کیسے ملے؟ اللہ نے تو فرمایا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، مالک کائنات نے تمہارے گھروں کے اندر تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ اولادیں آوارہ گردیں، اس کا نتیجہ یہ ہے والد نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، میرا بیٹا کہاں پہ جا رہا ہے، میری بیٹی کہاں پہ جا رہی ہے، بس اس کو یہ ہے میں نے کما کے لانا ہے، ان کو روٹی کھلانی ہے، اس کو بچوں کی تربیت کا کوئی پتہ نہیں۔ آج جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو چاہیے تھا اپنے گھر میں سکون حاصل کریں، لیکن ان کو بھی سکون گھروں میں نہیں۔ کبھی جا رہی ہیں شاپنگ مال کے اندر، کبھی جا رہی ہیں سبزی لینے کے لیے، کبھی سودا لینے کے لیے۔ حضرات ذی وقار پھر بھی اگر ٹائم بچا ہے، میں فلاں سہیلی کے گھر سے ہوا ہوں، میں فلاں رشتہ دار کے گھر سے ہوا ہوں، میں فلاں کے گھر جانا چاہتی ہوں، فلاں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ سکون گھر کے اندر ہے ہی نہیں ان کو، کیونکہ سوچ آوارہ ہو گئی ہے، فکر آوارہ ہو گئی ہے کہ گھر کے اندر سکون ملتا ہی نہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کائنات کے امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگو المرأۃ عورہ،
कितना प्यारा फरमान है मेरे महबूब का। फरमाया कि लोगों, औरत पर्दा है, जब अपने घर से निकलती है शैतान उसको मुज़य्यन बना देता है। उसको चाहिए कि अपने घर के अंदर रहे। औरत सबसे ज़्यादा अपने मालिक परवरदिगार के उस वक़्त करीब होती है जब वो अपने घर के अंदर मौजूद हो। अल्लाहु अकबर, मालिक का कुर्ब हासिल करना है। औरतों ने, बच्चियों ने, बेटियों ने वो अपने घर के अंदर सुकून हासिल करें, अपने घर को अपने लिए महफूज जगह समझें, अपने घर को अपने लिए रब की रहमत समझें, रब की नेमत समझें, रब का इनाम समझें और घर के अंदर रहें। हज़रत ज़ी वक़ार, जब औरत बाहर जाती है शैतान उसे मुज़य्यन बना देता है। फिर गली में खड़े हुए बदमाश देखते हैं, चौकों में खड़े हुए बदमाश देखते हैं। हज़रत ज़ी वक़ार, फितनों से बचने का यही हल इमाम कायनात ने इरशाद फरमाया है कि अपने घरों के अंदर सुकून हासिल करो। मर्द भी अपने घर के अंदर रहे, औरत भी अपने घर के अंदर रहे, फिर फितनों से महफूज रहेंगे। और कायनात की सबसे पाकीज़ा औरतें, अल्लाहु अकबर, जिनको रब भी सलाम भेजता था, जिनको जिब्राईल सलाम लेके आता था, उनके बारे में इरशाद फरमाया। सूरह अहज़ाब पढ़ो, कुरान कहता है वकन्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मेरे नबी की बीवियों, मेरे नबी की अज़वाजे मुतहरात, अपने घर में ही रहा करो, अपने घर में रहा करो, घर में सुकून हासिल किया करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, उस तरह बनाओ सिंगार ना बनाओ जिस तरह जाहिलियत की औरतें बनाया करती थी। हज़रत ज़ी वक़ार कायनात की सबसे पाकीज़ा औरतों को रब ने हुक्म दे के ये बात साबित की है कि जब कायनात की सबसे पाकीज़ा औरतें अपने घरों में रहेंगी, नबी की बीवियां घरों में रहेंगी, फिर आम औरतों को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। कामकाज के लिए निकलें लेकिन जाहलियत वाला बनाओ सिंगार ना करें। खुशबू लगा के, मेकअप करके जहां से गुजरे, कायनात के इमाम ने फरमाया जब औरत खुशबू लगा के निकलती है, जो मर्द उसकी खुशबू को सूंघता है अल्लाह उसके साथ उसका गुनाह लिख देते हैं। निकले औरत, इस्लाम ने पाबंदी नहीं लगाई। इस्लाम ने कहा है जाहलियत वाला बनाओ सिंगार ना करो। आज हमारी औरतें क्या हैं, उनको अपने घर के अंदर बनाओ सिंगार की ज़रूरत ही नहीं। उनको बनाओ सिंगार की ज़रूरत है जब किसी कज़न के घर जाना है, जब शादी पे जाना है या सब्ज़ी लेने के लिए जाना है, तब बनाओ सिंगार की ज़रूरत है। घर के अंदर जब भी खामद आ जाए, सर पे पट्टी बंदी है, गंदे पुराने कपड़े पहने हैं, लेकिन जब बाहर जाना है तो फिर बनाओ सिंगार करके जाना है। हजरात, कुरान क्या कहता है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर आपने करार पकड़ना है, घरों के अंदर रहना है, जाहलियत वाला बनाओ सिंगार नहीं करना। हाँ, तुम्हारा खामद है, उसके लिए बनाओ सिंगार करो, उसके लिए तैयार हो, खूबसूरती हासिल करो। हजरात ज़ी वक़ार, ज़मीन पे तुम्हें देख के खामद खुश हो जाएगा, सातों आसमान के ऊपर बैठा हुआ अर्श का रब जो है वो तुम्हें खामद का खुश देख के तुम पे राज़ी हो जाएगा। खामद की खुशी, जब खामद खुशी महसूस करता है हज़रत ज़ी वक़ार, उस औरत पे रब राज़ी हो जाता है। तो फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून बनाया है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। तो आइए हज़रत ज़ी वक़ार अपने घरों को अपने लिए सुकून समझें, अपने घरों को अपने लिए रहमत समझें, अपने घरों को अपने लिए नेमत समझें। अगर हम नेमत अपने घरों को समझेंगे, अपने घरों को अपने लिए सुकून का बायस समझेंगे, तो फिर हज़रत ज़ी वक़ार हमारे घर जो हैं वो इस्लामी तौर तरीके से बन जाएंगे।
جو بندہ چاہتا ہے اس کا گھر اسلامی ہو، اس کے گھر کے اندر اسلام نافذ ہو، پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہو تو مسنون طریقے سے داخل ہو۔ ہمارے نبی نے ہم کو ہر طریقہ بتایا ہے، شادی کا طریقہ بتایا ہے، تجارت کا طریقہ بتایا ہے، لین دین کے معاملات کیسے کرنے ہیں وہ ہمیں بتایا ہے، اٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کالی کملے والے نے ہمیں یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ جب تم نے گھر میں داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق تو ہونا چاہیے نا۔ کافر بھی گھروں میں داخل ہوتے ہیں، مسلمان بھی گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ مسلمان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح اس کو رب نے حکم دیا ہے، جس طرح اس کو کالی کملی والے نے حکم دیا ہے۔ کیسے داخل ہو؟ حضرات ذی وقار اپنا دایاں پاؤں اندر رکھے، اپنا دایاں پاؤں پہلے اندر رکھے اور پڑھے، دعا پڑھے۔ حضرات ذی وقار فرمایا گھروں میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھا کرو۔ آج ہمارے افراد، ان کی کتنی عمر ہو گئی ہے کہ حضرات ذی وقار ان کو گھر میں داخل ہونے کی دعا کا نہیں پتہ۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ بنگلہ شاندار بنا لیا ہے، کوٹھی شاندار بنا لی ہے، گھر خوبصورت بنا لیا ہے، لیکن اپنے گھر کو اس طریقے کا نہیں بنایا جس طرح رب نے حکم دیا ہے۔ رب نے فرمایا ہے اپنے گھروں کے اندر داخل ہونا ہے تو یہ دعا پڑھ کے ہونا ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ بندہ اپنے رب سے یہ بات کر رہا ہے، اپنے رب کو یہ بتا رہا ہے اللہ میرا اس مکان پہ بھروسہ نہیں، اس مکان پہ توکل نہیں، اس کی خوبصورتی پہ بھروسہ نہیں، اس کے جو خوبصورت دروازے ہیں، اندر پڑا جو سامان ہے اس پہ مجھے فخر نہیں، اللہ مجھے توکل ہے تو صرف تیری ذات پہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ہمیں بھروسہ ہے تو اللہ صرف تجھ پہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے بنگلوں کے اندر جا کے رب کو بھول نہیں جاتے۔ خوبصورت حضرات ذی وقار بیٹھک دیکھ کے، ڈرائنگ روم دیکھ کے اور انٹرس دیکھ کے خوبصورت اللہ کو نہیں بھولتے، بلکہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ یہ نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، تجھ پہ ہی ہمارا بھروسہ ہے، تجھ پہ ہی ہمارا توکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں کو مردہ خانے نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو شیطان کی اماج گاہ نہ بناؤ۔ کائنات کے امام نے فرمایا جب کوئی دعا پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور دعا پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس نے کھانا کھایا، حضرات ذی وقار دعا پڑھ کے اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوا، شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے آج نہ تمہیں رات کا کھانا ملے گا، نہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، کیونکہ اس بندے نے جب گھر میں داخل ہوا ہے، دعا پڑھ کے داخل ہوا ہے، کھانا کھایا ہے، اللہ کا نام لے کے کھایا ہے، لہذا تمہارے لیے نہ رات کو رہنے کی جگہ ہے، نہ تمہارے لیے کھانے کا یہاں پہ کوئی انتظام ہے۔ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھر جو ہیں شیطانوں کی اماج گاہ بن چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جب گھر میں داخل ہونا ہے کیسے داخل ہونا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے۔ لہٰذا ہم سوتے ہیں، ہم اکیلے نہیں سوتے، ہمارے ساتھ شیاطین بھی ہمارے گھر میں سوتے ہیں۔ شیطانوں کی اماج گاہ ہے گھر۔ فرمایا جو دعا پڑھ لیتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا جب پھر بندہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے پھر شیطان کھانا بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ آج ہماری اولادوں کو نہیں پتا، کیا پتا ہونا ہے ان کو، ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ کوئی الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو کھائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم نے کما کے ان کے لیے لانا ہے، تربیت پہ کبھی ہم نے توجہ دی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم الطعام، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے اسے چاہیے اللہ کا نام لے کے کھانا کھائے، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائے، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا نہ کھائے، کیونکہ فإن الشیطان یاکل عن شمالہ، شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ہمارے بچے بھی شیطانوں کی طرح بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، بسم اللہ نہ پڑھ کے کھانا کھائیں، پھر ہمارے گھر شیطانوں کی ہی ہماج گاہ بننا ہے۔ باپ بیٹے سے نہیں خوش، بیٹی باپ سے نہیں خوش، بیوی خامن سے نہیں خوش، کیسے خوش ہوں جب گھر سارے کا سارا شیطان کی ہماج گاہ بن چکا ہے؟ پھر گھر کیسے رب کی رحمت والے بنے، پھر گھر پہ سکون کیسے ملے، پھر وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہونے۔ سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نے گھر میں جب بھی داخل ہونا ہے تو دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے۔ اور حضرات ذی وقار جب یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں گے پھر دیکھیے گا آپ کے گھروں میں رحمت کیسے ہوتی۔ اور ایک محدث کہتے ہیں ہمارا گھر جو ہے وہ جنت کی مثال ہے، کبھی لڑائی نہیں، کبھی جھگڑا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں یہ دعا پڑھتا ہوں، حضرات ذی وقار تھکاوٹ ختم، جو ہے غصہ ختم۔ گھر میں جب داخل ہوتا ہوں اللہ میری طبیعت کو حشاش بشاش بنا دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں یہ دعا پڑھ کے دایاں پاؤں اندر رکھتا ہوں تو پھر میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ سے اللہ نے میرے گھر کو میرے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور پھر جب گھر سے باہر جانا ہے تو فرمایا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جب بندہ یہ کلمات اپنی زبان سے پڑھتا ہے اللہ 4 انعام اس پہ کرتا ہے۔ کتنے انعام؟ 4۔ پہلا انعام فرمایا ایک فرشتہ آواز لگا کے کہتا ہے، ایک فرشتہ آواز لگا کے کہتا ہے ہدیتا، تو گھر سے نکلا ہے، اللہ رب العالمین نے تیری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر دی ہے، تو الٹے راستے کی طرف نہیں جائے گا، تو وہاں پہ جائے گا جہاں پہ اللہ رب العالمین تیری حفاظت کریں گے۔ الٹے راستے کی طرف نہیں تو جائے گا بلکہ سیدھے راستے کی طرف ہی جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ دوسرا کفیتا، کیا معنی اس کا؟ اب تجھے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلحہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تجھ کو تیرا رب کافی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو رب کافی ہو جائے اس کو دنیا کے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین تیرے لیے کافی ہو گیا ہے۔ تیسرا انعام ووقیتا، تو بچا لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بچا لیا گیا ہے، دشمن سے بچا لیا گیا ہے، تو ڈاکوؤں سے بچا لیا گیا ہے، تو چوروں سے بچا لیا گیا ہے، تو راہ گیروں کے تشدد سے بچا لیا گیا ہے، تو ہر آفت سے ہر مصیبت سے بچا لیا گیا ہے، کیونکہ تو دعا پڑھ کے گھر سے نکلا ہے۔ اور چوتھا انعام فَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، جہاں سے وہ گزرتا ہے شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے قدم جو ہیں فاروقی قدم بن جاتے ہیں۔
حضرت عمر کو یہ اعزاز تھا، جہاں سے بھی گزرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرمایا جب تو یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، جہاں پہ تیری رہنمائی کر دی جائے گی، جہاں پہ تجھے اللہ کافی ہو جائے گا، جہاں پہ تو اپنے دشمنوں سے بچا لیا جائے گا، وہاں پہ شیطان بھی تیرا راستہ چھوڑ دے گا، تیرے قدم جو ہیں وہ فاروقی قدم بن جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلا اصول یہ اپنا لیں، اگر گھر میں رب کی رحمت چاہتے ہیں، گھر کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون ہو، پہلا اصول یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا ہے دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے، جب گھر سے نکلنا ہے تو دعا پڑھ کے نکلنا ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو جب تم گھروں میں داخل ہوتے ہو، اب یہ اصول ہے، فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی بھی گھر میں چاہے وہ اپنا گھر ہے، چاہے وہ کسی بیگانے کا گھر ہے، رشتہ دار کا گھر ہے، اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے نبی میرے گھر میں صرف ماں ہی رہتی ہے، جب میں اپنے گھر میں داخل ہوں تو میں بھی اجازت لوں؟ کائنات کے امام نے کیا پیارے کلمات اس کے لیے ارشاد فرمائے، فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے اپنی ماں کو کپڑوں کے بغیر دیکھ لے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر جب بھی اپنے گھر میں بھی تو نے داخل ہونا ہے تو اجازت لے کے داخل ہونا ہے۔ اسلام کا ہر عمل ہی حکمت سے بھرپور ہے۔ گھر میں بہنیں رہتی ہیں تو اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا۔ ماں ہے جس نے جنم دیا ہے، اس کے گھر بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ جب بھائی، جب باپ گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، جب بیٹا گھر میں اجازت سے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، پھر چچا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ماموں کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کزن کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرات ذی وقار پھر محلے دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر پیر فقیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر مولوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب بیٹا گھر میں جائے اجازت لے کے جائے، پھر پیر فقیر مولوی بھی جائیں گے تو گھر میں اجازت لے کے ہی جائیں گے۔ کائنات کے امام ایک گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں، بغیر اجازت کے نہیں جاتے، بلکہ گھر میں باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم، گھر والو تم پہ سلامتی ہو۔ آگے سے گھر والے نے سوچا میں جواب نہیں دیتا، جواب دوں گا تو اللہ کے نبی اندر آ جائیں گے، میرے لیے دعاؤں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، میں اللہ کے نبی کی زیادہ دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، تجھ پہ اللہ کی برکات کا نزول بھی ہو۔ پھر دروازہ نہیں کھولا کہ اللہ کے نبی کی اور دعائیں چاہتا ہوں۔ تیسری دفعہ اللہ کے نبی نے پھر سلام لیا، جواب نہ دیا، دروازے کو نہ کھولا۔ اللہ کے نبی واپس جانے لگے، یہ دور کے پیچھے جاتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ تو میرے گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی جا رہے ہو۔ فرمایا میں نے 3 دفعہ سلام لیا تھا، 3 دفعہ اجازت طلب کی تھی، تم نے دروازہ نہ کھولا، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میری تو نیت یہ تھی آپ دعائیں کرتے جائیں، میرے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ فرمایا یہ اصول ہے، 3 دفعہ اجازت طلب کرو، 3 دفعہ دروازے کو دستک دو، کوئی نہ کھولے، اجازت نہ دے، جواب نہ دے، پھر واپس اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ کائنات کے امام اللہ اکبر
سب سے بڑھ کے شرم والے، سب سے بڑھ کے حیا والے، سب سے بڑھ کے پاک باز، سب سے زیادہ غیرت والے اور سب سے زیادہ پاکیزہ اگر کوئی ہیں تو رحمت کائنات ہیں۔ وہ اپنے مرید کے گھر گئے ہیں، اپنے صحابی کے گھر گئے ہیں، بغیر اجازت کے نہیں گئے۔ آؤ لوگوں، ہم تم کو اس طرف بلاتے ہیں، تم کسی کے مرید ہو، تمہارا پیر گھر میں آئے، بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں داخل نہ ہو۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ساری کائنات کا سردار ہے، جس کو اللہ نے ساری کائنات کا پیر بنایا ہے، وہ بھی اپنے مرید کے گھر گئے ہیں تو اجازت لے کے گئے ہیں۔ اسلام کا پیغام پاک دامنی والا، اسلام کا پیغام جو ہے امن والا، سکون والا، اسلام کا پیغام حیا والا، غیرت والا۔ جب بندہ اسلام پہ عمل کرے گا کبھی بھی اس کی عزت جو ہے وہ تار تار نہیں ہوگی اور کبھی بھی اس کی عزت پہ داغ نہیں لگے گا۔ حضرات ذی وقار، دوسرا اصول یہ ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر کوئی بھی آئے، داماد آئے، وہ آئے اجازت لے کے داخل ہو، منہ اٹھائے وہ آپ کے گھر میں ڈائریکٹ داخل نہ ہو۔ لو جی اسی چاچے لگنے ہاں، اسی والا ہن اجازت لئیے، اسی پہلے دروازہ کھڑکائیے، توہین سمجھتے ہیں اپنی، لیکن پتہ نہیں کلمہ اس ذات کا پڑھا ہے جس نے کہا بیٹا بھی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ طلب کر لو۔ دو اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول، جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے سلام لے کے داخل ہونا ہے، سلام لے کے داخل ہونا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو اپنے اہل و عیال کو السلام علیکم کہنا ہے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر سیبوں والا شاپر نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کے ہاتھ کے اندر جلیبیاں نہیں، کوئی بات نہیں۔ پھل فروٹ نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں لے کے آئے، کوئی بات نہیں۔ کوئی تحفہ نہیں لے کے آئے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کی قسم ہے اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کا تحفہ اپنے گھر والوں کو دے دیں، کائنات میں اس سے بڑھ کے تحفہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ ایسا تحفہ ہے، اللہ اکبر، ایک تحفہ ہے باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، ایک تحفہ ہے باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، ایک تحفہ ہے خامد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ قربان جاؤں، سلام ایسا تحفہ ہے، فرمایا جب تم سلام دو گے تو لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو رب کا تحفہ دو گے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، سلام لے کے داخل ہو، سلام لے کے داخل ہوں اپنے گھر میں۔ تیسرا اصول یہ بنا لیں کہ ہم نے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے سلام لے کے داخل ہونا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا 3 بندوں کا ضامن اللہ ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے اللہ انہیں بابرکت رزق دے گا، جب مر جائے گا سیدھا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ یہ ہے جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے جب تک زندہ رہا اللہ اسے بابرکت رزق دیں گے، جب مر گیا تو سیدھا اللہ کی جنت میں جائے گا۔ حضرات، چوتھا اصول، وقت کم ہے، میں جلدی ذرا زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو بتاؤں۔ چوتھا اصول یہ ہے، آپ فرض نماز مسجد میں ادا کریں، نفل جو ہے اپنے گھر میں ادا کریں۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس صلوا فی بیوتکم، اے لوگو گھر میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ فإن افضل الصلاة المرء، پس بے شک آدمی کی
جو افضل ترین نماز ہے وہ گھر کے اندر ہے، الا المکتوبہ، مگر فرضی کے علاوہ۔ فرضی جو نماز ہے وہ مسجد میں ادا کریں، اور جو نفل نماز ہے وہ گھروں کے اندر پڑھیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز، افضل ترین نماز جو ہے وہ گھر کے اندر ہے۔ آپ کو سنتے نوافل پڑھنے کا جتنا ثواب گھر میں ملے گا اتنا مسجد میں نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرضی نماز انسان کی جب بھی ہوتی ہے، مرد کی فرضی نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے، گھر کے اندر فرضی نماز مرد کی نہیں ہوتی۔ لیکن جو فرضی کے بعد بہترین اور فضیلت والی نماز ہے وہ ہے جو انسان گھر میں ادا کرتا ہے۔ دوسرا فرمان نبی پاک کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوا صلاتکم من بیوتکم ولا تجعلوها قبورا۔ فرمایا لوگوں اپنے گھروں کے اندر نماز کا کچھ حصہ پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے یہ فرمایا ہے، آپ کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے۔ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تیسرا فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پر جب تم نماز ادا کرو تو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں کے لیے بچا کے رکھا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دیتا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اس وقت جب بندہ نوافل آ کے گھر میں ادا کرتا ہے۔ جب بندہ نوافل آ کے گھر میں ادا کرتا ہے پھر وہ گھر قبرستان نہیں رہتا۔ قبرستان کے اندر بلائیں رہتی ہیں، قبرستان کے اندر جن رہتے ہیں، قبرستان کے اندر شیاطین رہتے ہیں، لیکن گھر اور قبرستان میں فرق یہ ہے جس گھر میں نماز پڑھی جائے وہ گھر قبرستان نہیں ہوتا، اس گھر میں شیطانوں کا ڈیرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو مسجد میں فرضی پڑھ لیا کرو اور نفل جو ہیں وہ گھر میں ادا کر لیا کرو۔ اور اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ حج پہ لے جائے، عمرے پہ لے جائے، فرض جو ہے مسجد حرام میں ادا کر لیا کرو اور نوافل جو ہیں وہ اپنی رہائش کے اندر، اپنے کمرے کے اندر ادا کیا کرو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ جگہ بھی گواہی دیں گی کہ اس جگہ پہ اس بندے نے نفلی نماز پڑھی تھی۔ چوتھا اصول کیا ہے اپنے گھروں کو اسلامی بنانے کا؟ کہ اپنے گھروں کے اندر نفل نماز پڑھا کریں، فرض مسجد کے اندر پڑھا کریں اور نفل گھروں کے اندر پڑھا کریں۔ پانچواں اصول سن لیں کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا حضرات ذی وقار، ہماری جو ننیال ددیال، صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے، اللہ اکبر، اب تو رونا آتا ہے۔ جن گھروں میں پہلے بڑے موجود تھے جہاں پہ قرآن کی آواز آتی تھی، آج ان گھروں میں گانے کی آواز آتی ہے، موسیقی کی آواز آتی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ نے نبی کی بیویوں کو حکم دیا اپنے گھروں میں قرآن کی بھی تلاوت کیا کرو، حدیث کی بھی تلاوت کیا کرو۔ حضرات ذی وقار وہ بندہ دیوس ہے جو اپنے گھر کے اندر ڈائجسٹ تو لا دیتا ہے، اپنے گھر کے اندر گندی کہانیاں تو لے آتا ہے، اپنے گھر کے اندر ٹی وی تو لے آتا ہے، اپنے گھر کے اندر فلمیں تو لے کے آتا ہے، لیکن کبھی بھی گھر والوں کو صحیح بخاری نہیں لا کے دی، کبھی بھی گھر والوں کو صحابیات کی زندگی نہیں پڑھائی۔ فرمایا دیوس
دیوس بندہ ایسا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوسی سے بچیں، بے غیرتی سے بچیں۔ نبی پاک نے فرمایا دیوس وہ ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر برائی کو دیکھتا ہے، بے حیائی کو دیکھتا ہے، اس کو روکتا نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، خطبہ جمعہ کے آخر میں یہی پیغام ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے گھروں میں داخل ہونا ہے دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے، نکلنا ہے دعا پڑھ کے نکلنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے اجازت طلب کر کے داخل ہونا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے سلام کہنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو آپ نے نفلی نماز پڑھنی ہے، وہاں پہ گھر کے اندر صحابہ کرام کی سیرت بھی پڑھانی ہے، وہاں پہ گھر کے اندر آپ نے صحابیات کی سیرت پڑھانی ہے، وہاں پہ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ جس گھر کے اندر نہ پڑھی جائے پھر نحوست ہے، پھر بے برکتی ہے۔ گھروں کو اسلامی بنائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔